نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج ہم ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے صلہ رحمی کے بارے میں۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں کس لیے لاگو کرنا ضروری ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم نظر ثانی کریں تو یہ ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس کی مصیبت اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، ملک کی آبادی اور سرسبزی بڑھتی ہے، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہے، یعنی کہ ایک اچھا سلوک کرتا رہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے، اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے رحم جو ہے خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے گا اس سے میں بھی رشتہ توڑوں گا، جو تیرے رشتے کو جوڑے گا میں بھی اس سے رشتہ جوڑوں گا۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس کا مستجب نہیں، اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ فرمایا کہ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ کے اٹھنے کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو ایسی بات بتائیں جس سے جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر میرے حقوق کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے اس کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے اور عام طور پر لوگ سے خوش اخلاقی سے ملنے سے ملک میں سرسبز آباد ہوتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں فرمایا جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا، جس سے
کچھ بگاڑ تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور معاف کرایا، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑتا ہو۔ فرمایا کہ ہر جمعے کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین، آج آپ نے صلہ رحمی کے بارے میں سنا۔ امید کرتی ہوں آپ میں ہم سب جہاں جہاں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور صلہ رحمی کو ضرور اپنائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت میرے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔